ہاں جی، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ لوگوں کا ٹیچر حسن جاوید، یونیک اسکول بحریہ ٹاؤن کیمپس۔ میں آج آپ لوگوں کو پاکستان اسٹڈیز کا چیپٹر نمبر 2 فار 9th کلاس کا جو ٹاپک پڑھانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے پاکستان اینڈ انڈیا وار 1965۔ تو چیپٹر نمبر 2 کا جو ٹاپک ہے پاکستان اینڈ انڈیا وار 1965، پڑھتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کی وار کن کن وجوہات کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے آ رہا ہوگا ریزنز۔ واٹر ایشو ہوا یہ تھا کہ 1960 سے پہلے راوی اور ستلج جو کہ انڈیا سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں ان کا پانی آتا تھا پاکستان کی طرف، اور پاکستان نے دریائے راوی اور دریائے ستلج سے مختلف نہریں نکالی ہوئی تھی، اور ان نہروں کے ذریعے پانی مختلف پاکستان کی زمینوں تک پہنچا کرتا تھا اور علاقوں کو کلٹیویٹ کیا کرتا تھا۔ لیکن انڈیا نے کیا کیا کہ دریائے راوی اور دریائے ستلج کے اوپر 2 ڈیم بنا لیے، جس کے بعد انڈیا کی طرف سے دریائے راوی اور ستلج میں پانی آنا بند کر دیا گیا، جس کے بعد پاکستان اور انڈیا میں کلیش ڈیولپ ہوا۔ یہ تو تھا جی واٹر ایشو۔ کشمیر ایشو کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ کشمیر کی جو آبادی تھی وہ مسلمان تھی اور اس کا جو راجہ تھا وہ ہندو تھا، لیکن کشمیر کے راجہ نے کشمیر کو انڈین آرمی کے حوالے کیا، اور کشمیر کی عوام چاہتی تھی کہ جو کشمیر ہے وہ پاکستان کا حصہ بنے، جس کی وجہ سے کشمیر کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں کلیشز ڈیولپ ہوئے۔ اسی دوران 1965 میں رن آف کچھ جو کہ سندھ کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں بارڈر کنفلکٹس چل رہے تھے، بارڈر کے اوپر لڑائیاں چل رہی تھیں۔ اسی دوران 1965 میں کشمیر کو انڈین آرمی نے کشمیر کے اوپر ایک رول امپوز کیا جس کو کہتے ہیں پریزیڈنشل رول، اردو میں کہتے ہیں صدارتی نظام، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب کشمیر انڈیا کے پریزیڈنشل رول کے انڈر رہ کر کام کرے گا، جس کے بعد کشمیر کی عوام نے ریبیلین سٹارٹ کیا، بغاوت شروع کی انڈین آرمی کے خلاف، اور اس کے بعد 1965 میں 6 ستمبر کو صبح 3 بجے انڈین آرمی نے پاکستان کے مختلف شہروں کے اوپر اٹیک کیا۔ جن شہروں کے اوپر پاکستان میں اٹیک کیا گیا ان میں لاہور تھا، سیالکوٹ تھا، رن آف کچھ سندھ تھا اور کشمیر تھا۔ یہ 4 علاقوں پر اٹیک ہوئے۔ جی، اس وقت پاکستان میں جو صدارت تھی وہ تھی ایوب خان کی۔ جب جیسے ہی پاکستان میں یہ اٹیکس ہوئے تو ایوب خان نے ریڈیو پر اور ٹیلی ویژنز کے اوپر اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انڈین آرمی کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس قوم سے جھگڑا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہماری آرمی، ہماری قوم بہادر ہے اور پوری قوت اور جرأت سے بھری ہوئی ہے۔ انڈین آرمی کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس قوم کی جرأت کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے۔ جس کے بعد ایوب خان نے پوری قوم سے ریکویسٹ کی، دعاؤں کی، اور پوری قوم سے اتفاق میں رہنے کو کہا اور اپنی آرمی کی مدد کرنے کو کہا۔ جس کے بعد لاہور سیکٹر میں جب اٹیک کیا گیا تو میجر عزیز بھٹی جو کہ لاہور سیکٹر سے لڑ رہے تھے، BRB کینال سے انڈین آرمی کو کراس نہیں ہونے دیا، اور اسی گامزن میں، اسی وقت میں انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی عوام کے ساتھ، اپنی آرمی کے ساتھ لڑائی کی اور شہادت حاصل کی، جس کی وجہ سے انہیں نشان حیدر دیا گیا۔ یہ آپ لوگوں کا بڑا امپورٹنٹ MCQs ہے، ٹھیک ہو گیا۔ BRB جس کو کہتے ہیں بمبا والی راوی بیدیاں، یہ بھی آپ لوگوں کا MCQs ہے۔ What does BRB stands for؟ چونڈا سیالکوٹ۔ سیالکوٹ میں چونڈا کے مقام کے اوپر انڈین آرمی نے ٹینکس کے ذریعے سیالکوٹ میں اٹیک کیا۔ ہسٹوریکلی کہا جاتا ہے کہ ہماری آرمی اور ہماری عوام کے نوجوانوں نے اپنے جسموں کے اوپر بارود باندھ لیا تھا اور ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے، جس سے کافی سارے ٹینکس کو ڈسٹروائے کیا گیا، جو کہ چونڈا کے مقام پر یہ سارے معاملات پیش آئے۔ پاکستان کی جو ایئر فورس تھی اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا، جن میں ایک بہت ہی اہم اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم، جنہوں نے ایک جنگ میں 5 پلینز ڈسٹروائے کیے تھے، جو کہ ورلڈ ریکارڈ ہے۔
اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس وار کے بعد اس وار میں پاکستان کو 3 شہروں کو لاہور، سیالکوٹ اور سرگودا کو ہلال استقلال کا مقام دیا گیا، جس کو جرت کا ایک ایسا تمغہ کہتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے کہ ان شہروں کے لوگوں نے اپنے دشمنوں کو فرنٹ پر مقابلہ کیا، ان کو فیس کیا۔ امپیکٹس آف وار میں کیا ہوتا ہے کہ 1965 کی وار میں پاکستان کی آرمی نے بھرپور مقابلہ کیا اور پاکستان اس وار کو جیت گیا۔ پیپلز نے اس وار میں پاکستان کی مدد کے لیے پاکستان کی عوام نے بہت زیادہ پیسہ ڈونیٹ کیا۔ ڈونیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جو زخمی لوگ تھے ان کو بہت سارے نوجوانوں نے ہاسپٹلز میں جا کر بلڈ ڈونیٹ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پوری عوام نے یونٹی شو کی۔ یہ وار 17 ڈیز تک رہی اور یونائٹڈ نیشن کی انوالومنٹ کے بعد اس وار کو روک دیا گیا اور پاکستان نے یہ وار جیت لی۔ یہ تھا بیٹا ہمارا ٹاپک پاکستان اینڈ انڈیا وار 1965۔ جی تو بیٹا ہمارا دوسرا ٹاپک ہے سمارٹ سلیبس کے مطابق، جس کا نام ہے سپریشن آف ایسٹ پاکستان اینڈ ایمرجنس آف بنگلہ دیش، جس کو اردو میں کہتے ہیں مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کا قیام۔ 1970 میں پاکستان میں الیکشنز ہوتے ہیں۔ ایسٹ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی جس کا نام تھا عوامی لیگ وہ الیکشن جیت جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود عوامی لیگ کو حکومت سپرد نہیں کی جاتی، اس کو حکومت نہیں دی جاتی، جس کے بعد ایسٹ پاکستان میں بہت زیادہ دنگے فسادات شروع ہوتے ہیں، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسٹ پاکستان میں ایک ٹروپ تھا مفتی بانی، جس کو انڈیا سپورٹ کر رہا تھا۔ انہوں نے مشرقی پاکستان سو کالڈ انگلش میں کہیں تو ایسٹ پاکستان میں بہت زیادہ دنگے فسادات کیے۔ ان فسادات کے بعد ایسٹ پاکستان کو سیپریٹ کیا گیا۔ کیسے سیپریٹ ہوئے چلتے ہیں باری باری ایک ایک چیز کو ڈسکس کرتے ہوئے۔ 1970 کے وقت پاکستان میں مارشل لا لگا ہوا تھا اور مارشل لا کا ایڈمنسٹریٹر کون تھا؟ جنرل یحییٰ خان۔ جنرل یحییٰ خان نے 1971 میں الیکشنز کے فوراً بعد جب حکومت عوامی لیگ کو سپرد نہیں کی تو 1971 مارچ 15 میں یحییٰ خان نے ذوالفقار علی بھٹو اور مجیب الرحمان سے ڈھاکہ میں ملاقات کی دنگے فسادات کے بعد، لیکن اس ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس ملاقات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، جس کے بعد دنگے فسادات بہت زیادہ شدت اختیار کر چکے تھے، رائٹس بہت زیادہ شدت اختیار کر چکے تھے، تو جو ایسٹ پاکستان کے لوگ تھے انہوں نے انڈیا کی طرف مائیگریٹ کرنا شروع کر دیا۔ ایم اسٹینڈ فار مائیگریٹ، مائیگریٹ مطلب ہجرت کرنا، ٹریول کرنا فرام ون پلیس ٹو این ادر۔ اسی دوران انڈیا جو تھا وہ ایسٹ پاکستان کی مدد کر رہا تھا، یعنی کہ بنگالی لوگوں کی مدد کر رہا تھا اگینسٹ دا پیپل آف ویسٹ پاکستان، اگینسٹ پاکستان، اور انڈیا ایسٹ پاکستان کو بہت زیادہ پیسہ دے رہا تھا تاکہ وہ لوگ پاکستان کے خلاف کام کر سکیں۔ ویسٹ پاکستان اس تمام تر صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان یعنی کہ ویسٹ پاکستان کی طرف سے آرمی گئی ایسٹ پاکستان کی طرف تاکہ وہاں پر دنگے فسادات کو کنٹرول کیا جا سکے، اور انہوں نے بہت سارے علاقوں میں ویسٹ پاکستان کی آرمی نے کنٹرول چیزوں کو کر لیا تھا، دنگے فسادات کو روک لیا تھا، جو علاقوں کو جلایا گیا تھا ان کو کنٹرول میں لے لیا تھا۔ لیکن اسی دوران انڈین آرمی نے ایسٹ پاکستان کے اوپر کیا اٹیک، کیونکہ ایسٹ پاکستان کے اوپر ویسٹ پاکستان کی آرمی کنٹرول کر رہی تھی چیزوں کو۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈین آرمی نے ویسٹ پاکستان کے اوپر کیا اٹیک، جس کے بعد ویسٹ پاکستان کی جو آرمی ایسٹ پاکستان میں موجود تھی وہ آرمی، کیونکہ ان کے پاس ایڈ آنا بند ہو گئی تھی، ویسٹ پاکستان کافی دور تھا، وہاں سے فائنینشیل ایڈ ویپنز وغیرہ نہیں آ پائے، جس کے بعد ویسٹ پاکستان کی آرمی کو ایسٹ پاکستان میں سرنڈر کرنا پڑا، اور انڈین آرمی نے بھرپور بنگالیوں کو سپورٹ کیا، جس کے بعد 16 دسمبر 1971 سے پہلے ہماری آرمی نے ایسٹ پاکستان میں سرنڈر کیا، اور 16 دسمبر 1971 کو ایک سٹیٹ پوری دنیا میں وجود میں آئی جس کا نام تھا بنگلہ دیش۔ اب اس کے کازز کیا تھے، یہ تو ہم لوگوں نے چھوٹا سا بیک گراؤنڈ ڈسکس کیا۔ کازز کیا تھے؟ کازز نمبر 1 ڈسٹنس، WP اسٹینڈ فار ویسٹ پاکستان، EP اسٹینڈ فار ایسٹ پاکستان۔
ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان میں تھا انڈیا. دونوں میں ڈسٹنس بہت زیادہ تھا. ویسٹ پاکستان سے ایسٹ پاکستان تک جانے کے لیے آپ کو انڈیا کو اوپر سے کراس کرنا پڑتا تھا، اور انڈیا نے ویسٹ پاکستان کی طرف سے آنے والے پلینز کو اجازت نہیں دی تھی. اب ویسٹ پاکستان سے غور کرنے کے لیے، ویسٹ پاکستان سے ایسٹ پاکستان کو رول کرنے کے لیے بہت سارے ایڈمنسٹریشن ایشوز آ رہے تھے. ایسٹ پاکستان فائنینشلی بہت زیادہ بیکورڈ تھا، جس کی وجہ سے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان میں بہت زیادہ اختلافات تھے. ہندوز امپیکٹس، جتنے بھی ایسٹ پاکستان میں بزنسز تھے، کمپنیز تھی، فیکٹریز تھی، انڈسٹریز تھی، ٹیچرز تھے، وہ سارے ہندوز کے پاس تھے. جتنی بھی گورنمنٹ جابس تھی یا سینئر جابس تھی وہ ساری ہندوز کے پاس تھی. انہوں نے مسلمانوں کو آگے آنے ہی نہیں دیا ایسٹ پاکستان میں. دیٹ واز دا مین ریزن کہ مسلمان بہت زیادہ بیکورڈ ہوتے گئے. ایسٹ پاکستان میں جتنے بھی اسکولس تھے، کالجز تھے، یونیورسٹیز تھیں، وہاں پر جو ٹیچرز تھے وہ ہندوز تھے. انہوں نے ایسٹ پاکستان کے لوگوں میں، اسٹوڈنٹس میں بہت زیادہ بنگالی نیشنلزم یعنی کہ بنگالی قومیت پرستی کو پرووک کیا. پرووک کرنے سے یہ ہوا کہ لوگوں میں بنگالی نیشنلزم کا نالج آیا، اور انہوں نے بنگال کے حق میں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈاز کرنا شروع کر دیے. لینگویج ایشو، ایسٹ پاکستان کی لینگویج جو تھی، جو یہاں پہ بنگالی لوگ تھے وہ بنگالی زبان بولتے تھے، اور جو مسلمان تھے وہ اردو زبان کو بولتے تھے. جس کی وجہ یہ تھی، حالانکہ پاکستان میں قائد اعظم نے 1956 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد بنگالی لینگویج کو پروموٹ بھی کیا، 1962 میں بھی بنگالی لینگویج کو پروموٹ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بنگالی لینگویج کو قانون کا، کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنانے کے باوجود اس کو آفیشلی یوز میں نہیں لے جایا جا سکا، جس کی وجہ سے بنگالی لوگوں نے اختلاف ظاہر کیا اگینسٹ دا پیپل آف ویسٹ پاکستان، اگینسٹ دا گورنمنٹ آف پاکستان. ریپرزنٹیشن، نمائندگی، ایسٹ پاکستان کی آبادی تھی 56% اور ویسٹ پاکستان کی آبادی تھی 44%. اس کے باوجود ویسٹ پاکستان کو زیادہ امپورٹنس حاصل تھی، زیادہ ان کو فائنانس دیا جاتا تھا ایز کمپیئر ٹو ایسٹ پاکستان. ایسٹ پاکستان کو بیکورڈ رکھا جاتا تھا، ایسٹ پاکستان کو زیادہ فائنینشیل سپورٹ حاصل نہیں تھی، ایسٹ پاکستان کو زیادہ ریسورسز حاصل نہیں تھے، جبکہ اصولاً ایسٹ پاکستان کی آبادی زیادہ تھی، ان کو زیادہ کچھ ملنا چاہیے تھا. یہ بھی اہم وجہ تھی کیونکہ ایسٹ پاکستان کی طرف سے الیکشن عوامی لیگ جیتی تھی. پوائنٹ نمبر 6 ہے انڈیا انٹرفیئرنس. انڈیا کنٹینیوسلی 1970s میں ایسٹ پاکستان میں انٹرفیئر کر رہا تھا. انڈیا نے ایک ٹروپ ایسٹ پاکستان میں بنایا جس کا نام تھا مختی بہانی. مختی بہانی ایک ایسا ٹروپ تھا جس کو آرمی، جس کو ویپن سپلائی کر رہا تھا انڈیا، جس کو پیسہ پرووائڈ کر رہا تھا انڈیا فار ہیلپنگ دا پیپل آف ایسٹ پاکستان اگینسٹ دا ویسٹ پاکستان. ان کو بہت زیادہ ویپن پرووائڈ کیا گیا تاکہ یہ لوگ پاکستان کے خلاف کھڑے ہوں اور ان کے خلاف جنگ میں حصہ لیں. پوائنٹ نمبر 7، 6 پوائنٹس فارمولا. شیخ مجیب الرحمان نے ایسٹ پاکستان کے حق میں ویسٹ پاکستان سے کچھ ڈیمانڈز کی تھیں، جن میں کچھ ڈیمانڈ یہ تھی کہ ایسٹ پاکستان کو آرمی الگ سے دی جائے گی، ایسٹ پاکستان کو الگ سے پیسہ پرووائڈ کیا جائے گا، ایسٹ پاکستان کو صوبہ تو پہلے ہی بنایا گیا تھا لیکن ایسٹ پاکستان کو الگ سے گورنمنٹ دی جائے گی. ان ڈیمانڈز کو شیخ مجیب الرحمان کو پاکستان کی گورنمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا، جس کی وجہ سے ایسٹ پاکستان کے لوگوں میں کلیشز ڈے بائی ڈے ڈیولپ ہوتے گئے. اس کے بعد جب 1970 کے الیکشنز ہوئے، الیکشنز میں جب ایسٹ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی عوامی لیگ جیت گئی، پھر بھی اس کے باوجود گورنمنٹ جو ہے وہ عوامی لیگ کو سپرد نہیں کی گئی، بلکہ ذوالفقار علی بھٹو یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سپرد کی گئی بائی دی مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل یحییٰ خان. یہ تمام وجوہات تھیں جس کی وجہ سے سپریشن آف ایسٹ پاکستان ہوئی. گورنمنٹ بعد ازاں ذوالفقار علی بھٹو کو دے دی گئی اور 16 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش کے نام سے پوری دنیا میں ایک کنٹری وجود میں آیا. یہ تھا بیٹا ہمارا ٹاپک چیپٹر نمبر 2 کا لاسٹ ٹاپک، سپریشن آف ایسٹ پاکستان. یہ ٹاپک لانگ کوشچن کے لحاظ سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. شارٹ کوشچن بھی اس سے پوچھا جا سکتا ہے، ایم سی کیوز اس میں کافی زیادہ ہے. لائک یہ والا ایک ایم سی کیوز ہے کہ بنگلہ دیش کب بنا تھا، عوامی لیگ کا سربراہ کون تھا، شیخ مجیب الرحمان عوامی لیگ کا سربراہ تھا، ذوالفقار علی بھٹو کا تعلق کس سے تھا، پاکستان پیپلز پارٹی پی پی پی.
ٹھیک ہو گیا. یہ تمام تر ایسٹ پاکستان کی پرسنٹیج کتنی تھی, یہ بھی ایم سی کیوز ہے. ٹھیک ہے, ویسٹ پاکستان کی پرسنٹیج کتنی تھی, یہ بھی ایم سی کیوز ہے. جی تو بیٹا یہ تھا ہمارا ٹاپک. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. میں ہوں آپ لوگوں کا ٹیچر حسن جاوید, یونیک اسکول بحریہ ٹاؤن کیمپس. اللہ حافظ.